بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا چوتھا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 3 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو معلومات سے آگاہی کے لیے پہلے وہ دیکھ لیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے اور ازمائے ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں۔ اس کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے اور پہلے آسمان سے زمین تک 500 سال کی راہ ہے۔ آفتاب طلوع ہونے کے قریب ہم روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ اپنی قوم پر نفرینی نہ کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ تب 300 سال ختم ہو گئے اور پھر ایمان نہ لائے۔ ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں۔ آسمان دوم کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح آسمان دوم سے آسمان اول تک، وہاں سے زمین تک 500 سال کی راہ ہے۔ طلوع آفتاب کے قریب ہم لوگ روانہ ہوئے اور چاشت کے قریب آپ کے پاس پہنچے ہیں، یعنی اتنے دور کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 26 میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے پالنے والے، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے فرزند بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ درخت خرما بوئے۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا، پر آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے۔ ایسا بڑا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور خرمے کا درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے۔ اس طرح 50 برس اور گزرے اور خرما کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹے۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق کرنے لگی کہ اب درخت خرما جبکہ بڑے ہو گئے ہیں، اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا ہے کہ جب ان کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگ ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی، ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے،
اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں کون مذاق و تمسخر کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبریل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اس کی لمبائی 1200 ہاتھ قرار دی، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ سونا چاندی بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور مذاق و مسخرہ پن بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا۔